کیا آپ نے سوچا ہے کہ وہ شخص جو نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے آخر وہ رات کو بے چین کیوں سوتا ہے؟ اب سوال ہے کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون کس چیز میں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ڈپریشن، یہ غم، یہ بے سکونی جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی ڈپریشن کو ختم کریں، ہم واقعی اس بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں۔ حمزہ صدیق آفیشل، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آج کا انسان بظاہراً سب کچھ رکھتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن وہ اندر سے خالی ہے۔ بظاہراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اندر سے وہ ایک گریہ ہے، اور وہ گریہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ گریہ ڈپریشن کا ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ وہ شخص جو نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے آخر وہ رات کو بے چین کیوں سوتا ہے؟ اس کو چین کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ کیا یہ بے چینی جو ہے کوئی بیماری ہے یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب سوال ہے کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون کس چیز میں ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو میرے سننے والے بھائیوں، تو سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم سکون کس چیز میں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم کبھی سکون تلاش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں یار ہمارا دل بہت بے چین ہے، چلو سوشل میڈیا پر تھوڑا ٹائم بیٹھ جاؤ، مصروف ہو جاؤ تاکہ دل جو ہے اس کی بے چینی ختم ہو جائے۔ کبھی ہم بے چینی ختم کرنے کے لیے کوئی فلموں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ڈراموں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح کبھی ہم بے چینی کو ختم کرنے کے لیے رات کو گانوں کو سنتے ہیں۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی، ہمیں سکون نہیں ہو رہا، تو ہم رات کو گانے بھی سنیں گے۔ کیا قرآن ہمیں اس چیز کا ہی درس دیتا ہے؟ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ بھائیو سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم سکون کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے قرآن کھول کر دیکھا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ڈپریشن، یہ غم، یہ بے سکونی جو ہے، یہ تمام کی تمام ہماری اپنے رب کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے آپ کو غم میں محسوس کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کبھی ہم نے ان کو دیکھا؟ کیا ہم نے کبھی نبی کی سیرت پڑھی کہ نبی نے غم میں کیا کیا؟ نبی نے سکون کس چیز سے حاصل کیا؟ فرماتے ہیں کہ نبی نے سکون تو نماز سے حاصل کیا ہے۔ آج کا مسلمان نماز سے حاصل سکون کر رہا ہے، بلکہ وہ تو نماز کو ایک بوجھ سمجھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز سے راحت دو۔ ہمارے نبی جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، وہ ہمیں کس چیز کا سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے سکون تلاش کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک سکون ہو، تو آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اسی طرح قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آج ہم لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز میں ہی سکون ہے۔ نماز سکون کی ایک کنجی ہے۔ آج آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، آپ کے دل گناہوں کی وجہ سے، آج ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو سچ بتائیں، کیا آپ نے، کیا ہم نے کبھی بھی سچے دل سے استغفار کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو بے شک تمہارا رب بخشش کرنے والا ہے۔ ہمیں انبیاء نے بھی کس چیز کا درس دیا؟ توبہ کرنے کا۔ نبی نے درس دیا جب بے سکون ہو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
آج اگر غم حد سے بڑھ جاتا ہے تو جو ایک صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی صورت میں ہی اتاری گئی تھی، سورہ ضحیٰ، اس کی 3 نمبر آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. اگر کوئی شخص آج یہ محسوس کر رہا ہے کہ ساری دنیا، سارے رشتہ دار، تمام کے تمام دوست، ہر کوئی اسے چھوڑ چکا ہے، تو یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت ہے، یہ اس کے لیے دوا ہے. قرآن پورے کا پورا اس کے لیے دوا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی ڈپریشن کو ختم کریں، ہم واقعی اس بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں، تو صبح کی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی زبانوں میں بات کریں. ہمارا دل اللہ سے باتیں کریں. اس کے لیے عربی زبان شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ شرط نہیں ہے. بس دل ہو آپ کے پاس، وہ دل ایسا جس میں خلوص ہو، آنکھوں میں نمی ہو. ہم اپنے رب سے باتیں کریں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو میں پہلے آسمان پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور میں انتظار کرتا ہوں کوئی ہے جو مجھے پکارے. یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے. اگر ہم آج ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا. بس ہمارے دل میں خلوص ہونا چاہیے مانگنے، آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے، دل ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے بات کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ آج کل ہر ایک شخص موبائل کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے بھی دے سکتا ہے، تو کیا ہم 5 منٹ اللہ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ کیا ہم 5 منٹ کے لیے جاگ نہیں سکتے اللہ کے لیے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحیح سلامت رکھا، اس نے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت رکھا. اگر انسان باقی انعامات کو چھوڑ دے، صرف اس کو ہی دیکھ لے، یا اللہ تو نے مجھے زبان دی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس زبان نہیں. یا اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آنکھوں سے اندھے ہیں. یا اللہ تو نے مجھے سننے کے لیے کان دیے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بہرے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے اندر شکر والی صفت کو پیدا کرو. کہ اب شکر والی سوال یہ ہے کہ شکر والی جو صفت ہے یہ پیدا کیسے ہوگی؟ علماء نے اس کے بارے میں بڑا آسان طریقہ لکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شکر والی صفت تمہارے اندر تب پیدا ہوگی کہ جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے. آج اس کا برعکس ہے. آج ہم دین کے معاملے میں سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. کوئی ہمیں بولے کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم بولتے ہیں جا جا تو جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب دنیا میں کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر روٹی کھائے سوئے ہیں. آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کتنی تکالیف میں سوئے ہیں. تو ہمارے اندر صرف ایک وصف پیدا ہوگا، وہ وصف شکر. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شکر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان میں 3 عین تھے، اگر اس میں 4تھا عین ہوتا تو کبھی برباد نہ ہوتا. 3 عین کون سے تھے؟ کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا کہ اس سے بڑا کوئی عالم ہے نہیں تھا. کہتے ہیں کہ یہ علم اس کا اتنا زیادہ تھا کہ بعض جگہ 1,40,000 تقریباً فرشتوں کا وہ استاد ہے. یہ روایات میں آیا ہے. شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اتنا بڑا عابد تھا. شیطان بہت بڑا عارف بھی تھا، لیکن شیطان اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں تھا. جب تک کسی چیز کا عشق آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. آج سمجھیں کہ آج ہمارے اندر کسی کا عشق موجود ہو تو ہم اس کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کرتے ہیں.
ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے طریقے کے مخالف کیا وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ کہ یہ عشق ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس عشق کے ذریعے اس کی اطاعت کریں جس نے اسے ہمیں. تو کیا فرمایا کہ شیطان عاشق ہے؟ نہیں تھا. میرے بھائیو تو ہمیں اللہ کا عشق پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر. اللہ تعالیٰ کا عشق کیا ہے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا. اس کے روکے ہوئے طریقوں، جن چیزوں سے اس نے ہمیں روکا ہے ہمیں رکنا ہوگا. آج ہم برعکس کرتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا انہیں ہم کر رہے ہیں. اور آخر میں انتہائی اہم بات کہ کسی اللہ والے کی صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان کے اندر، انسان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس کی روک ٹوک کرنے والا ہے، جو اسے سمجھانے والا ہے، تو انسان کی زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی ایسا عالم جس کی ہم صحبت اختیار کریں، کیونکہ یہ ایک قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم جب ان کے ساتھ ملیں گے ان کا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، کہ جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو ہم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے صرف کیا ہم دیکھ رہے ہیں بھائی فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، ہمارے پاس اس سے اچھی گاڑی ہو، فلاں کے پاس فلاں بنگلہ ہے، ہمارے پاس اس سے اچھا ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری وقت میں لوگوں کی جو دولت ہوگی وہ پتھر بن جائے گی. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ پتھر کیسے بنے گی؟ اس کی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آج کے وقت میں ہم دیکھیں کہ ہر بندہ اپنے پیسے کو دوسرے سے بڑا دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا پلازا بنا رہا ہے، بڑے سے بڑا مکان بنا رہا ہے، بڑی سے بڑی چیز بنا رہا ہے، صرف کہ اس سے فلانے سے میرا گھر بڑا ہو، فلانے سے میرا پلازا بڑا ہو. یہ حدیث صادق آئی نا کہ آخری وقت میں جو دولت ہوگی وہ پتھر بن جائے گی. اسی طرح جو ڈپریشن ہے اس کی جڑوں میں تنہائی ہے. انسان کی تنہائیاں اس کے ڈپریشن کا سبب ہے. بری مجلسیں انسان کے ڈپریشن کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. یہ ساتھ کیا ہے؟ مفہوم ہے. آج ہمیں نفس کی مجلسوں سے نکل کر اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا ہوگا، اللہ والوں کی مجلس اختیار کرنی ہو. آج ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ یہ مراقبہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، اس سکون نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں. آج ہم وقتاً فوقتاً غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. کیا ہم لوگوں نے کبھی 5 منٹ بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچا کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، ہم کتنے گناہگار ہیں؟ اتنی گناہگار ہونے کے باوجود بھی ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے. ہمارے رب نے ہم سے کوئی چیز روکی نہیں ہے. آج دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، وہ ہمیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے اور اسے اس طریقے سے کرنا ہے. اگر ہم اس کے کام کو اس طریقے سے نہیں کرتے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے. ہم لوگ اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس کام کو کوشش کریں گے اچھے سے اچھا کر کے پیش کیا جائے. لیکن وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہم پر کئی کروڑ کئی ارب انعامات کیے، ہم اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. وہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ اللہ ہمیں ڈیل دیتا جا رہا ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے، میرا بندہ سدھر جائے. لیکن انسان اس وقت گناہوں کی دلدل میں ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہے، گناہوں کی دلدل میں وہ پھنستا چلا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ہم بھی ایک گناہ کے پیچھے کئی گناہ کر دیتے ہیں. آج بدنظری کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. چاہے وہ بدنظری موبائل کی صورت میں ہے تب بھی گناہ ہے، اور فیس ٹو فیس ہے تب بھی گناہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی چیز کو گناہ سمجھ کر گناہ کرے، اس پر
امکان ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کی توبہ قبول کر لی جائے گی، کیونکہ وہ اسے گناہ تو سمجھ رہا ہے کہ میری غلطی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھ کہتے ہیں کہ گناہ تو نہیں ہے، غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر اس شخص میں وہ چیز پائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ اس میں پائی جا رہی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں پائی نہ جاتی تو وہ بہتان ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہمیں ہماری زندگی سے سکون کو ختم کرتے ہیں۔ جب ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔